जनाब आमिर अता बाजवा साहब, मोहतरम मियाँ तारिक याकूब साहब, दूसरे मुअज़्ज़ज़ अफसरान सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ख़वातीन व हज़रात, डिप्लोमेट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा इस बात पर कि सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये अवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद की और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जिनको अवार्ड मिलता है वो भी मेहनत करते हैं और जो देखते हैं वो इनके साथ मुकाबला करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए वो एक टेंडेंसी पैदा होती है कि सब लोग आगे बढ़कर इसके अंदर अवार्ड्स भी हासिल करें और अपने कारोबार को बेहतर भी करें। पाकिस्तान के अंदर आपने तकारीर के अंदर सही फरमाया कि कोविड से गुज़रा और कोविड के बाद यूक्रेन की जंग की वजह से सप्लाई चेन्स के साथ जो कुछ भी हुआ और पाकिस्तान कोविड के अंदर अच्छी तरह से उसने मुकाबला भी किया और बराबर के ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ जानी नुकसान भी कम हुआ, मगर हम खड़े हुए, मगर साथ साथ जो सारा सप्लाई और कम्युनिकेशन चेन था वो इतनी तेज़ी से खड़ा ना हुआ। जैसे ही अब आप लोग निकले कोविड से, फैक्ट्रीज़ बंद नहीं की। मे बी ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने ये किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी फैक्ट्रीज़ को बंद करें, क्योंकि उसका नतीजा ये होगा कि फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उन सारी चीज़ों का सेटबैक होगा। हमारी जेबें इतनी गहरी नहीं हैं कि हम इंडस्ट्री को बंद करके और अपने सरकारी ज़खायर से लोगों को खिलाएं पिलाएं और इतने अरसे के लिए ये कैफियत करें। बाज़ मुमालिक जिन्होंने अपने मामलात को बेहतर संभाला है उन्होंने तो इस बात को कर लिया, कई महीने वो बंद करने के काबिल थे और उन्होंने करके भी इस कोविड का मुकाबला किया। पाकिस्तान वैसे नहीं कर सकता था, मगर हमने अपनी मसाजिद खुली करी और अल्लाह की रहमत और आपकी अच्छी मैनेजमेंट हुई जो दुनिया में पहचानी गई। उसके बावजूद जब आप खड़े हुए तो दुनिया खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जब दुनिया खड़ी हुई तो साथ साथ एक जंग का सिलसिला शुरू हुआ यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से मज़ीद चीज़ों के अंदर महंगाई का हमें करना पड़ा। फिर एक पॉलिटिकल चेंज की वजह से जो सेटबैक होता है वो भी हमें हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पर अगर आप नज़र डालें तो उसके अंदर आदमी वो काम कर सकता है जो उसके अपने बस का है। जो दूसरे ममालिक करना है उसके ऊपर हमारा कोई दस्तरस नहीं है, वो अपनी पॉलिसीज़ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के एतबार से करते रहेंगे। हमें अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़, SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दें। मेरा ख़्याल है यहाँ पर 30% का जिक्र किया गया कि 30% जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं। मेरा ख़्याल इससे मुख्तलिफ है। मैं बाज़ ममालिक के अंदर, चाइना में ख़ास तौर पर 60 से 70% तक स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है। छोटी छोटी जगहों पर छोटा छोटा काम हो रहा है और किस अंदाज से इस ज़रूरी है। आपने बहुत सारी बातें रखी, आपके बहुत सारे प्रपोज़ल आए। एक प्रपोज़ल तो बड़ा अहम है और मैं वो पॉलिसी बनाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि आपके साथ स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन गवर्नमेंट के अंदर हो ताकि अच्छी पॉलिसी बने। ये इंसान की फितरत है, आपकी और मेरी कमज़ोरी भी है, आपकी और मेरी, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ और आपकी भी, कि इंसान ये समझता है कि मुझे सब मालूम, मुझे मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। तो ब्यूरोक्रेट भी यही समझता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे मशवरे की ज़रूरत ही नहीं, तो लिहाजा वो भी मशवरा नहीं लेता है। ये एक मैं मुताले का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं इस बात पर बहुत दिनों सोच भी रहा था और तलाश कर रहा था कि क्या तरीक़ा हो सकता है कि इंसान इस फितरत से निकले। तो दो चीज़ें उजागर की और मैं अगले साल जो अपनी किताबों का रिकमेंडेशन हर साल करता हूँ 10 किताबों का, उसके अंदर एक किताब को भी और चंद किताबों को रिकमेंड करूँगा इसी एतबार से कि लोग अपनी राय बदलने के एतबार से बड़े सख्त हैं, नहीं बदलते। तो जब मैंने इसको जानने की कोशिश की तो अंदाज़ा ये हुआ कि एक चीज़ राय बदलने में बड़ी अहमियत रखती है और वो है इल्म के मामले में इंकिसारी, ह्यूमिलिटी। वैसे नहीं, वैसे आप ज़रूर करें क्योंकि सुन्नत नबी है इंकिसारी, मगर ख़ास तौर पर इल्म के मामले में इंकिसारी की मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम करना पड़ेगा। मैं अपने
معاملات کے اندر تو شاید مجھے علم ہو، مگر باقی سب کے معاملات میں تو مجھے حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ انسان کو یہ فیصلہ کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں امپوسٹر بائس، لفظ عجیب سا ہے مگر وہ باعث ایسا ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں جہاں پہنچ گیا ہوں وہ اللہ نے پہنچا دیا مجھ کو، میں اس قابل نہیں تھا، یہ جو چیزیں ہیں میرے یہ بہت بڑے ہیں، میں نے اس کے اندر فٹ ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو انسان انفارمیشن لے گا اور انفارمیشن کی بنیاد پر اپنی رائے بدلے گا، رائے بنائے گا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے رائے لینے کی، وہ پھر یہی کام کرتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے ساری کہانی سنتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر جو اپج ہوتی ہے اس کے اوپر پالیسیز حکومتوں کی بن جاتی ہیں، 2-4 سال پالیسی بنانے میں لگاتے ہیں، پھر جب اعتراضات ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ مشورہ لے لیتے ہیں تھوڑا بہت، اور کیونکہ پالیسی بن چکی ہوتی ہے اور کابینہ سے اپروو ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑی مشکل سے کوئی رد و بدل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی ہی صف کے اندر، پہلی ہی چیز کے اندر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سرکار کو پالیسیز بنانے کے دوران سٹیک ہولڈرز کی رائے لینا ضروری ہے۔ اچھا، مگر سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے بھی آپ نے خوب باتیں کی یہاں پر۔ آپ نے کہا کہ جناب اچھا، اور حکومت کی کیا پریشانی میں آپ کو بتاؤں، حکومت کی ایک جیب میں پیسہ آتا ہے اور ایک جیب سے خرچ ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پر کہا کہ جی سیلز ٹیکس بھی معاف کر دو، آپ نے کہا ڈیوٹیز بھی معاف کر دو، آپ نے یہ ساری رائے دی کہ کس کس طرح سے ٹیکس معاف کیا جائے، ڈاکومنٹیشن بھی مت کرواؤ۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آمدنی کہاں سے ہوگی۔ مطلب جب آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ ساری باتیں کرنی چاہیے نا۔ یہ یک طرفہ بات اگر آپ یہاں پہ کر دیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھئی اگر ڈاکومنٹیشن کریں گے تو بیچ میں انسٹیٹیوشنز رشوت خوری کریں گے اور آپ کو تنگ کریں گے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ آپ اس پر بات کریں کہ جی اس طرح سے ڈاکومنٹیشن سے کیوں بھاگتے ہیں ہم، کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اندر کیا ڈاکومنٹیشن نہیں ہو رہا؟ کیا دنیا ترقی کی ہے بغیر ڈاکومنٹیشن کے؟ یہ صرف پاکستان کے اندر اگر آپ 1950 کی دہائی کی خبریں دیکھیں، ہیڈ لائنز آف نیوز پیپرز، اس میں بھی یہی کیفیت ہے کہ جی ڈاکومنٹ نہیں کریں، ٹیکس میں سے ہمیں نکال دیں۔ تو 70 سال سے ہم اسی بحث میں پڑے، جب تک ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگا ٹیکس کا اچھا نظام نہیں بن سکتا۔ اب کہاں ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے اور اس پر کیا آپ خوش ہیں؟ ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے مثال کے طور پر ٹیلی کام انڈسٹری میں، پوری ملٹی نیشنل ہے ڈاکومنٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو۔ پیٹرولیم انڈسٹری کے اندر کتنا پیٹرول آیا، تو لہٰذا حکومت کو سب سے آسان طریقہ یہ لگتا ہے بجلی سپلائی، سب سے آسان طریقہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اکانومی میں اس میں ٹیکس کر دو۔ اور یہ انڈائریکٹ ٹیکس، میرے بھائیوں ذرا سا اس کی تکلیف کا اور پریشانی کا دل میں محسوس کرو، یہ انڈائریکٹ ٹیکس کا برڈن غریب پر زیادہ پڑتا ہے آپ کے مقابلے پر۔ بہت ٹیکس دیتا ہے وہ، انڈائریکٹ ٹیکسیشن، ٹیلی فون کالز پر ٹیکس دے رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن بجلی کے معاملات میں دیتا پھر رہا ہے۔ تو لہٰذا ڈائریکٹ ٹیکسیشن، دیکھیے سرکار کا کام کیا ہے۔ سرکار کا کام میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر قوم جو ہے اس کے اندر غربت بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، اپر مڈل کلاس وغیرہ بھی ہے اور امیر لوگ بھی ہیں، تو حکومت کا کام ہے کہ رچ کلاس کو ساری دنیا میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ رچ کلاس کو ٹیکس کرے اور ایسا پیسہ خرچ کرے کہ نیچے والے طبقے کو رائز کیا جائے، ایک تو پاورٹی سے نکالا جائے، دوسرے یہ کہ نیچے والے طبقے کے اندر تعلیم، صحت اور ایکول اپارچونٹیز دے تاکہ معاشرے کو برابر کرے اگلی جنریشن کے لیے۔ یہ حکومت کا کام۔ کوئی حکومت اگر اس کو پریزرو کرنا چاہتی ہے تو وہ جمہوریت اور صحیح کیپٹلزم بھی نہیں ہے جو اس کو پریزرو کرے، مگر ایکسپلائٹیٹو انداز ہر ملک کے اندر اس انداز سے چلتا ہے کہ جو رئیس لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ٹیکسیشن ایونیوز کے حوالے سے اپنی فیسیلیٹیشن زیادہ کرتے ہیں، تو یہ ہلتا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ ہل نہیں رہا، یہ منجمد ہے اس انداز سے۔ اس کو چینج کون کرے گا؟ آپ لوگ اور ہم لوگ مل کر چینج کریں گے۔ تو لہٰذا یہ حکومت کو پیسہ چاہیے، ہر حکومت کو، کہ وہ واپس اگلی جنریشن کو برابر تیار کرے، رچ اینڈ پور کلاس کے لوگ برابر تیار ہوں ایکول اپارچونٹیز کے ساتھ، پھر ایک جنریشن میں پھر یہی کیفیت کر لیں گے۔ جو زیادہ محنت کرے گا، زیادہ انوویٹو ہوگا، وہ اوپر چلا جائے گا،
جو نیچے, مگر پھر حکومت ان کو ٹیکس کر کر پھر برابر کرے گی. تو لہٰذا آپ سب لوگوں نے بڑا اچھا ذکر کیا اس بات کا کہ جی ڈاکیومنٹیشن بھی مت کرو, ٹیکس بھی چھوڑ دو, سیلز ٹیکس بھی چھوڑ دو, تو حکومت کرے گی کیا؟ باہر سے پیسے مانگے گی کیا صرف؟ مطلب اگر آپ کھڑے ہوں ذمہ دار چیمبر کے طور پر تو اسی ذمہ داری کا ثبوت بھی دیں کہ جی آپ ایسے ٹیکس کرو. اچھا جی اب میں بتاتا ہوں کیسے ٹیکس کرو. میں سمجھتا ہوں آپ حق بجانب ہیں کہ یہاں آئیں اور یہ کہیں کہ جی اتنا زیادہ ٹیکس ہم نہیں دیں. ہم اپنے کھاتے بنائیں گے, کھاتے کھولیں گے, کھاتوں کے اندر کوئی یقیناً آپ سب چاہتے ہیں ٹیکس دینا, مگر صحیح اپروچ یہ ہے کہ کھاتے ہم بنائیں گے, کھاتے کھولیں گے, ہوگا مگر آپ ٹیکس ہمارے اوپر کم کرو. منظور ہے اس بات کو؟ یہ مطلب دس از دی اونلی سولوشن. ہاؤ کین یو سے فار ایئرز اینڈ ایئرز کہ جی چھوڑ دو, مت ڈاکیومنٹ کرو, اور پھر آپ حکومت پر ساتھ ساتھ پریشر اس بات کا ڈالیں کہ چوری ختم ہو, ایکسپلائٹیشن ختم ہو, جو انسٹیٹیوشن والے آپ کو کہیں کہ جی ہم تمہیں یہ ٹیکس معاف کریں گے اتنے پیسے کے آپ خلاف ہو. فائنینشیل یہاں پر فائنینس اور ٹیکس کے محتسب ہیں ہمارے ساتھ پریسیڈنسی کے نیچے آتے ہیں, اور مسلسل ہم ان چیزوں کو سالو کر رہے ہیں کہ یہ پریشر اور رشوت خوری کے نظام کو کم کیا جائے. اس کو پکڑنا مشکل ہے کیونکہ اگر ایک جرم ہوتا ہے معاشرے میں تو ایک مجرم ہے اور ایک جس کے اوپر ظلم ہوا, جس کے اوپر زیادتی ہوئی, دو فریق ہیں. دو فریق اپنا مقدمہ لڑتے ہیں, تھانے میں بھی لڑتے ہیں, کورٹس میں بھی لڑتے ہیں. مگر یہ جو کلیوزو چوری ہوتی ہے نا کہ میرا ٹیکس چھوڑ دو, تھوڑے پیسے تم لے لو, آدھے پیسے تمہارے آدھے میرے, اس کا نہ کوئی حساب ہوتا ہے نہ اس کی